Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. مسیح یسوع کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے عزیزوں، تھوڑے وقت کے لیے آج ہم خداوند کے کلام میں سے چند باتیں سیکھیں گے معافی کے تعلق سے۔ جس طرح کہ آج کل ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چارلی کریک کی وائف کی ویڈیو، جس میں وہ اپنے دشمنوں کو معاف کرتی ہے اور مسیح یسوع کا درس دیتی ہے۔ آئیے پاک کلام میں سے ہم اس کے حوالے سے چند باتیں سیکھیں گے کہ پاک کلام اس کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 44 آیت، جس میں کچھ یوں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ مسیح یسوع کی تعلیم ہے، یہ مسیحت کی تعلیم ہے جو مسیح یسوع اپنے شاگردوں کو دے رہے تھے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اور میں اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی کہ جب وہ اپنے ہسبینڈ کے قاتل کو معاف کر رہی تھی، الفاظ بول رہی تو ان کے آنسو جو تھے وہ رک نہیں رہے تھے۔ ایک انسان ہوتے ہوئے اپنے قاتل کو معاف کرنا، جبکہ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جانا، اور وہ بھی خدا کی طرف سے نہیں، شاید وہ بھی خدا کی طرف سے نہیں، اس آدمی کی طرف سے ایک سازش، جس نے سازش رچی اور اس کو قتل کر دیا۔ تو ایک عورت کے لیے، ایک مرد کے لیے جس کا جیون ساتھی اس کو چھوڑ کے چلا جائے کسی کی وجہ سے، اس کے لیے اس کو معاف کرنا ایک بہت ہی بڑی بات ہے، ایک بڑے جگرے کی بات ہے۔ لیکن چارلی کریک کی وائف نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچے خدا کو ماننے والی ہے، ایک سچی مسیحی پیروکار ہے اور مسیحت کی تعلیم کو اپناتی ہے، مسیح کے کردار کو اپنی زندگی میں لیتی ہے۔ یہ اس نے آج ثابت کر دیا ہے کہ مسیحت جو ہے وہ ایک سچا مذہب ہے، مسیحت جو ہے وہ معافی کا درس دیتا ہے، مسیحت جو ہے وہ اپنے ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ یہ ویڈیو میں اس نے آج ثابت کر دیا ہے۔ اور جس طرح مسیح یسوع نے صلیب پر اپنے مارنے والوں کے لیے، اپنے ستانے والوں کے لیے، جنہوں نے اسے چھیدا تھا، جنہوں نے اس کے کوڑے لگائے تھے، جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا تھا، اس کی تذلیل کی تھی، اس کی حقارت کی تھی، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کی پسلی میں نیزہ لگایا گیا، سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اس کے جسم کو چھلنی کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہ رہا، پھر بھی مسیح یسوع کے یہ الفاظ تھے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور جب ایک سچا مسیحی جو ہوتا ہے وہ مسیح کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لیتا ہے، اپناتا ہے، تو اس کے اندر سے معافی کا درس جو ہے وہ خود بخود ہی نکلتا ہے۔ جس طرح کہ چارلی کریک کی وائف کے منہ سے الفاظ نکلے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے قاتل کو معاف کرتی ہوں۔ مسیح یسوع جس کے پاس آسمان و زمین کا اختیار، جو خدا کا اکلوتا بیٹا، وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے معاف کیا اور صلیب پر بھی معافی کا درس دے کر گیا۔ اور چارلی کریک جو ایک شہید کہلائے، خدا کے ایسے شہید اسٹیفنس کی طرح، جس نے جب اس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو جب اس نے اپنے منہ سے الفاظ نکالے کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں اور مسیح کو ماننے والا ہوں اور سچا مسیحی ہوں، اور ایک سچے مسیح کی زندگی میں معافی کا درس جو ہے وہ ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور چارلی کریک جیسے شہداء جب آسمان پر جاتے ہیں تو مسیح یسوع خود باہیں کھولے ان کا استقبال کرتا ہے، اور چارلی کریک جیسے لوگ یہ اسطفنس کی طرح یہ الفاظ کہتے ہیں کہ میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کے دہنی طرف کھڑا دیکھ رہا ہوں۔
میرے عزیزو، ابتدائی کلیسیا کو جب دیکھیں تو مسیحت کو مٹانے کے لیے بڑے طرح کے مظالم ان پر ڈائے گئے. کسی کو جلتے تیل میں ڈالا گیا، کسی کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، کسی کو شیروں کے آگے ڈالا گیا، لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑی گئی، لوگوں کو قتل کیا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب جب مسیحت کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، جب جب مسیحت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے، مسیحت کو دبانے والے تو ختم ہو گئے، لیکن مسیحت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مسیحت ایک نئے انداز سے ابھری ہے. آج ایک چارلی کرک کو ختم کیا گیا ہے، لیکن اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی شہادت کی وجہ سے سینکڑوں چارلی کرک جو ہیں وہ جنم لیں گے، سینکڑوں مسیح کے دیوانے جو ہیں وہ ابھریں گے، سینکڑوں شہداء جو ہیں وہ باہر نکل کھڑے ہوں گے، اور مسیحت جو ہے ایک بار پھر نئے طور سے ابھرے گی. تو میرے عزیزو، یہ بائبل کا درس ہے، مسیحی مذہب کا درس ہے کہ معاف کرو. مسیح یسوع نے کہا اگر تمہارے کوئی ایک گال پر تماچا مارے تو اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ادھر کسی نے تھپڑ لگایا تو ادھر یہ والا بھی آگے کر دے. اس کا یہی مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرو، ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالو. اور جس طرح چارلی کرک کی وائف نے آج پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مسیحت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے. مسیحت جو ہے یہ دبائے سے دبے گی نہیں، بلکہ مسیحت ہر لحاظ سے ابھرے گی. اور یہ مذہب معافی کا درس دیتا ہے اور معافی کا درس دیتا رہے گا. اور جو مسیح کے ماننے والے ہیں، سچے ایماندار ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ معاف کرنے کو تیار رہتے ہیں. اور جس طرح استفنس نے اپنے سنسار کرنے والوں کو معاف کیا، اس نے کہا کہ اے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. مسیح یسوع نے صلیب پر اپنے مارنے والوں کو معاف کیا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. مسیح یسوع نے کہا کہ اپنے دشمن سے محبت رکھ اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. کیا آج ہم اپنی زندگی میں یہ الفاظ جو ہیں ان کو اپناتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اس کردار کو جو ہے وہ اپناتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں مسیح کا وہ پیروکار ہوں؟ کیا میں مسیح کا وہ شاگرد ہوں، یا خدا کا وہ بیٹا ہوں، یا خدا کی وہ بیٹی ہوں جو اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے مسیح یسوع کے نام کو جلال دے رہی ہوں؟ یا کہ ہم دوسروں کی طرف اوپر سے تو دعا کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں آج بھی دشمنی کی وہ آگ بھڑک رہی ہے، وہ انتقام ہے کہ مجھ سے فلاں نے یہ بات کی ہے تو میں اس کا بدلہ ایسے لوں گا، وہ ہوتا کون ہے مجھے یہ بات کرنے والا. آج ہمارے لیے چارلی کرک کی وائف جو ہے ایک بڑا درس چھوڑ گئی ہے، یعنی کہ ہمارے لیے ایک نیا سبق اس نے چھوڑا ہے، ایک نیا ہمارے لیے سیکھنے کا انداز اس نے ہمیں دیا ہے کہ ہمیں مسیحت میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے. خدا محبت ہے، خدا صرف محبت ہے، اور خدا صرف معافی کا درس دیتا ہے. اور ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، دشمنوں سے محبت رکھنی ہے، تاکہ ہماری زندگی سے مسیح یسوع جلال پائے، تاکہ ہم خدا کے وہ حقیقی بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، اور خدا ہم سے وہی توقع رکھے جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اور کاش کہ خدا ہمارے لیے بھی وہ الفاظ بولے جو اس نے داؤد نبی کے لیے بولے کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا. اور عزیزو، یہ تبھی ممکن ہے جب ہم پاک کلام کی باتوں پر عمل کریں گے. سب سے بڑی جو بات ہے ہماری زندگی میں، جو سب سے بڑا مشکل کام ہے، وہ کام ہی یہی ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں سے معافی مانگنا. جب یہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے گی تو یقین مانیں ہمیں مسیحت میں آگے بڑھنے سے اور سچے مسیحی پیروکار ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو یہ آج ایک بہت بڑی حقیقت ہے مسیحی مذہب کی
جو دنیا کے سامنے ایک بار پھر کھل کر آ گئی ہے کہ مسیحیت جو ہے وہ معافی کا درس دیتی ہے، اور مسیحی مذہب جو ہے وہ سچا اور حقیقی مذہب ہے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے ہماری زندگیوں سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں، جس طرح انہوں نے صلیب پر معاف کیا، جس طرح استفنس نے اپنے سنسار کرنے والوں کو معاف کیا۔ اور بھی خدا کے بہت سارے ایسے خدام جن کو مختلف اعزار ثانیوں کے ذریعے یا مختلف سزاؤں کے ذریعے ان کو مسیحیت کو دبانے کے لیے سزائیں دی گئی، لیکن انہوں نے ہر بار جو ہے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، معافی کا درس دیتے ہوئے وہ مسیحیت کو آگے پھیلاتے چلے گئے، اور مسیحیت آج جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی ہی آنر کی بات ہے کہ ہم مسیح لوگ ہیں، فخر کی بات ہے کہ ہم مسیح لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی مسیحوں پر مظالم ڈائے گئے ہیں، کبھی ان کو جلتے بھٹوں میں ڈالا گیا ہے، کبھی ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، کبھی ہمارے چرچز کو مسا مار کیا گیا ہے، جلا دیا گیا ہے، پھر بھی مسیحی لوگوں نے آگے بڑھ کر معاف ہی کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے خدا نے معاف کیا ہے اور ہمیں بھی معاف کرنا ہے۔ مسیحیت مذہب ہے ہی ایسا جو معافی کا درس دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس چھوٹے سے پروگرام یا اس چھوٹے سے میسیج کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں ایمان کا مظاہرہ کریں گے، اور اپنے اندر اس چیز کو ڈالیں گے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے، اور دوسروں سے اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں دوسروں سے معافی مانگنی ہے، اور اگر کسی نے ہمارے خلاف غلطی کی ہے تو ہمیں اس کو معاف کرنا ہے، تاکہ مسیح یسوع ہماری زندگیوں سے جلال پائیں، ہم گھٹیں اور وہ بڑھیں۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔